ایک دن ایک بڑا تاجر اپنی دکان میں بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا۔ مال و دولت کی فراوانی تھی، نوکر چاکر، بنگلہ، گاڑیاں، عزت، سب کچھ موجود تھا، مگر اس کے دل میں غرور گھر کر چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا یہ سب کچھ اس کی محنت کا نتیجہ ہے، اللہ کا فضل نہیں۔ اسی دوران ایک فقیر دکان کے باہر آ کر بولا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ صاحب، تاجر نے فقیر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی محنت سے کمائی ہے، تم بھی محنت کرو تو مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ فقیر خاموشی سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے اتنا کہہ گیا، صاحب، دولت سے نہیں دل سے پہچان بنتی ہے، اور جس دن دل خالی ہو جائے اس دن خزانے بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ تاجر نے فقیر کی بات پر ہنسی اڑا دی، لیکن وہ جملہ کہیں دل کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دن بعد تاجر نے خواب میں دیکھا، ایک سفید لباس والا نورانی چہرے کا شخص کہہ رہا ہے، اللہ نے تمہیں دیا مگر تم نے شکر نہیں کیا، اللہ نے تمہیں نوازا مگر تم نے غرور کیا، اب تیار رہو، آزمائش آنے والی ہے۔ صبح وہ گھبرا کر اٹھا، مگر پھر خود ہی ہنس پڑا، یہ تو بس خواب تھا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اس کی دکان میں آگ لگ گئی، لمحوں میں سارا سامان جل کر خاک ہو گیا، بینک کے حساب بند ہو گئے، دوست احباب جو ہر وقت خوش آمد میں رہتے تھے سب غائب ہو گئے۔ اب وہی تاجر جو کبھی غرور سے سر اٹھا کر چلتا تھا، مسجد کے دروازے پر بیٹھا روتا ہوا کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں نے غلطی کی، میں نے سمجھا دولت سب کچھ ہے، میں نے کبھی سچے دل سے تیرا شکر ادا نہیں کیا۔ اسی لمحے وہی فقیر وہاں آ گیا جو کبھی اس کی دکان پر مانگنے آیا تھا۔ فقیر مسکرا کر بولا، صاحب، شکر ادا کرنے والوں پر اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور ناشکری انسان کو عزت سے محروم کر دیتی ہے۔ تاجر نے روتے ہوئے کہا، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں صدقہ کیسے دوں؟ فقیر نے نرمی سے کہا، صدقہ صرف مال نہیں ہوتا، ایک مسکراہٹ، ایک نیک بات، کسی کا دل خوش کر دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ جملہ سن کر تاجر کے اندر ایک نیا نور جاگ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ غرور نہیں کرے گا، بلکہ جو بھی اللہ دے گا اسے دوسروں کے ساتھ بانٹے گا۔ کچھ مہینے گزرے، تاجر پھر سے محنت کرنے لگا، اللہ نے اس کے لیے دروازے کھول دیے، پہلے سے زیادہ رزق آنے لگا، مگر اس بار اس کے چہرے پر غرور نہیں بلکہ سکون اور شکر تھا۔ وہ روز غریبوں کے لیے کھانا بھجوایا کرتا، یتیم بچوں کی تعلیم کا خرچ اٹھاتا، اور اکثر کہتا، میں نے سیکھ لیا ہے کہ صدقہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ ایک دن وہی فقیر پھر آیا، تاجر نے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں چھو لیے اور کہا، تم نے مجھے وہ سبق دیا جس نے میری دنیا بدل دی۔ فقیر مسکرایا اور بولا، یہ تمہارا صدقہ اور تمہاری توبہ تھی جس نے تمہیں پھر سے عزت دی، غرور نے تمہیں گرایا لیکن شکر اور سخاوت نے تمہیں اٹھایا۔ صدقہ دولت کو کم نہیں کرتا بلکہ اللہ کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس کے لیے برکتیں بڑھا دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ صدقہ صرف پیسہ نہیں، دل کی نرمی، نیکی کی نیت اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں دل کی نرمی عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری راہ میں دیتے ہیں اور پھر غرور نہیں کرتے۔ یا رب، ہمیں صدقہ دینے کی سچی توفیق دے،
ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزار بنا، ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے پروردگار، ہمارے ہاتھوں سے دوسروں کا بھلا ہو، ہمارے دلوں میں رحم ہو، ہماری زندگی ہمارے تیرے ذکر اور خدمت خلق سے روشن ہو جائے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم سب میں خوشیاں بانٹیں اور کسی کے لیے بھی ہم دکھ کا سبب نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس تاجر کا دل نرم کر دیا اور اس کو اللہ نے برائی کے راستے سے نیکی کے راستے پر لے آیا، اللہ نے اس کے دل سے غرور کو نکال کر محبت میں ڈال دیا۔ میرے اللہ، ہم تمام کے دلوں میں بھی محبت ڈال دے، کینہ کو، حسد کو اور برائیوں کو، غیبت کو، سب کو نکال کر میرے مولا دوسروں کے لیے محبت ڈال دے۔ ہم تمام ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، سلوک اور اتفاق سے رہنے لگے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگیوں کا دار و مدار قرآن کے مطابق کر دے۔ اے اللہ، تو سننے والا ہے، میرے مولا تو سب کی دعا کو سنتا ہے، اللہ ہماری دعا بھی سن لے۔ آمین یا رب العالمین۔